قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینے وہ 12 ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دی ہے، یا اپنے علم میں جہاں اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن جب وہاں نازل فرمایا، قرآن کو جب اللہ نے اپنے ذات بابرکت سے ظاہر فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دیے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان بنی ہے اسی وقت سے اللہ نے 12 مہینوں کا نظام رکھا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بہت عزت اور احترام والے مہینے بنائے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم، معزز اور فضیلت والے مہینے بنایا ہے۔ ان فضیلت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ مکمل 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قرآن مجید کے اعتبار سے شریعت میں عظمت اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ کیے جائیں، رسومات نہ کیے جائیں، خلاف سنت زندگی نہ اپنائی جائے، بدعات کا ارتکاب نہ کیا جائے، اپنے آپ پر ظلم کر کے ان مہینوں کی بے احترامی نہ کی جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے رمضان کے روزوں کی جیسی فضیلت ہے، ان روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزے ہیں جن کی فضیلت اور جن کا ثواب بڑا ہوا ہے تو محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک کوئی بھی نفل روزہ، پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، کوئی بھی روزہ رکھا جائے رمضان کے بعد محرم کے کوئی بھی دن کا روزہ ہو وہ افضل روزہ ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے پر اس مہینے میں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے، اس مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ ہے۔ کلام اللہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف منتسب ہو گئی تو اس مہینے کا مقام اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اسلامی مہینوں میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے گویا کہ نیا سال شروع ہوا ہے۔ 1446 ختم ہو کر 1447 ہجری شروع ہوئی ہے، گویا کہ ہجرت کے 1446 سال مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 4 سال کم 1450 سال مکمل ہو گئے۔ 1450 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے مکمل ہو گئے۔ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی مہینوں کے نام ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، لڑکا، لڑکی یاد رکھیں۔ ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح انگریزوں کے دھوکے میں آ کر انگریزی مہینوں کو بڑے اہتمام سے یاد رکھتے ہیں، اس سے بڑی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی مہینوں کے نام ڈھنگ سے یاد بھی نہیں ہوتے ہیں، بولنا تک نہیں آتا ہے، مسلمان ہیں اور اسلامی مہینے کا نام تک پتہ نہیں ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا چاہیے۔ کم از کم مدارس اور مساجد یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر دین کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ ان 2 جگہوں پر اسلامی تاریخ کا نظام چلنا چاہیے۔ اساتذہ، خادمین کو تنخواہیں دینے کا ڈیٹ وہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کا اگر دینی اداروں میں
دینی حفاظت گاہوں میں اگر اسلامی تاریخ کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر کہاں امید رکھی جائے گی کہ لوگ شادی بیاہ میں اسلامی تاریخ دیکھیں گے؟ کہاں امید رکھی جائے گی کہ لوگ سفر کرنے میں اسلامی تاریخ دیکھیں گے؟ منگنی کرنے میں، گھر بنانے میں، اوپننگ کرنے میں، نسبت کرنے میں کس مسئلے میں اسلامی تاریخ کا لحاظ رکھیں گے جب دینی تنظیموں، دینی اداروں میں ہی اسلامی تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا گیا؟ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے معاملہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی دھن سوار نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو کر اسلامی تاریخ کو ہی بھول جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں آج بھی اگر پوچھ لیا جائے جمعہ کا دن ہے، محرم کی کون سی تاریخ ہے، تو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ چاند دکھ کر 2 ہی دن ہوئے ہیں، 1 ہی دن ہوا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے۔ تو جو مسلمان اپنی تاریخ یاد نہیں رکھ پاتا ہے وہ دنیا کی تاریخ کیا بدلے گا؟ وہ یہ تاریخ کا ایک نیا موڑ کیا قائم کر سکتا ہے؟ اس لیے انگریزی تاریخ اگرچہ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن عربی تاریخ اور اردو تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اسلامی مہینوں اور انگریزی مہینوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انگریزی مہینوں کے نام یا تو مورتیوں کے نام پر ہیں، بتوں کے نام پر ہیں، پوجا کے نام پر ہیں، شرکیہ تصورات کے نام پر انگریزی مہینوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جنوری ہو، فروری ہو، مارچ ہو، اپریل ہو، یہ سارے مہینے انگریزی مہینوں کے نام ہیں جو مورتیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، شرکیہ تصورات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب مسلمان وہ یاد رکھ سکتا ہے، اسلامی مہینے تو وہ ہیں جن میں اللہ نے عبادات جوڑ کر رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اسلام کا ایک رکن روزہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حج اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا تو کوئی سال متعین نہیں ہے۔ عبادات کے لحاظ سے عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے ساتھ جڑا ہے، عید الفطر شوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شوال کا پہلا دن ہمارا عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان مہینوں کے ساتھ اللہ نے عبادتیں جوڑ کر رکھی ہیں۔ رجب کا مہینہ آ جائے، شب معراج جڑی ہوئی ہے۔ شعبان کا مہینہ آ جائے، شب برات جڑی ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آئے، یوم عرفہ حج کا مہینہ جڑا ہوا ہے۔ شوال کا مہینہ ہو تو اس سے عید الفطر جڑی ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ جڑا ہوا ہے۔ اس طرح ان مہینوں کے ساتھ اللہ نے عبادتوں اور تاریخی واقعات کو جوڑ کر رکھا ہے، اس لحاظ سے یاد رکھنا چاہیے۔ محرم یہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ساری دنیا کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس مہینے کو جانتے ہیں، اور ذی الحجہ کا مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نسبت سے اس مہینے کو جانتے ہیں۔ مہینے کی شروعات محرم سے ہے، سال کی شروعات محرم سے ہے اور سال کا ختم ذی الحجہ پر ہے۔ پتہ چلا اسلامی لحاظ سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں والا مہینہ ہے، اور جس مہینے پر سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی والا مہینہ ہے۔ محرم میں نواز رسول کی شہادت ہے، ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا اور انتہا قربانیوں کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے۔ پتہ چلا یہ امت اگر ترقی کرنا ہو، اللہ کا قرب پانا ہو، دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہو، تو اسے مجاہدے اور قربانیاں دینا پڑے گا۔ خواہشات اور نفسانیت سے جینے والی قوم کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ چند ٹکڑوں پر مر مٹنے والی قوم، خواہشات کی خاطر حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا نہیں کر سکتی ہے۔